اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کب ہوئی اور حج جو ہے یہ کب فرض ہوا، کس سن میں فرض ہوا، سب سے پہلے حج کس نے کیا۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ناظرین، ایک جو ہے وہ کہ خانہ کعبہ کو جو قبلہ بنانے کی حکمت ہے یا اس کے اسرار و رموز کہہ لیجیے، یہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ ناظرین و سامعین، چونکہ یہ بیت اللہ کہلایا، اللہ رب العالمین نے اس سے اپنی طرف تشریفی نسبت عطا فرمائی کہ بیت اللہ، تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبلہ قرار دیا اور فرمایا نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں، ان طاہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جو ہے وہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 2 حکمت یہ ہے کہ یہود نے سمت مغرب کو قبلہ بنایا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آئی تھی نا، ندا آئی تھی، وہ جانب مغرب سے آئی تھی، جسے قرآن کریم میں ہے سورہ قصص آیت نمبر 44، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ، کہ جب تم تھے جانب غربی میں جب ہم نے فیصلہ فرمایا موسیٰ کی طرف اپنے حکم کا، تو جانب مغرب کی جو سمت کا ذکر ہے، اسی لیے اہل یہود نے جانب مغرب کو اپنا قبلہ بنایا۔ اور اسی طریقے سے نصارہ نے جانب مشرق کو قبلہ بنایا کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جو تشریف لائے تھے وہ جانب مشرق سے آئے تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 اذن واذکر فی الکتاب مریم اذن تبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، کہ یاد کیجیے کتاب میں مریم کو جب وہ علیحدہ ہوئیں اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ یعنی جانب مشرق، ایک گھر میں، ایک مکان میں، تو اسی لیے انہوں نے جانب مشرق کو اپنا قبلہ بنایا۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں، اہل یہود نے جانب مغرب کو، اہل نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے جانب مشرق کو قبلہ بنایا، تو مسلمانوں کا قبلہ منفرد ہونا چاہیے تھا نا، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین، یہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی جو ہے وہ ناظرین یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد یعنی آپ کے ناظرین پیدائش کا مقام بھی یہی تھا، اللہ تعالیٰ کا حرم بھی یہی ہے، بیت اللہ بھی یہی ہے، اور سب سے پہلے روئے زمین پر جو گھر عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بھی بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 97۔ پھر اسی طریقے سے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو بیت الحرام فرمایا۔ ناظرین، کعبہ زمین کے وسط میں ہے، بالکل زمین کا مرکز ہے، قبلہ
اس لیے بھی بنایا تاکہ مسلمانوں کی زندگی اعتدال کے ساتھ رہے، متوسط رہے۔ اور سب سے بڑھ کر ناظرین حکمت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز کو ادا فرمایا، لیکن تمنا تھی کہ خانہ کعبہ ہو جائے، قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ تو اسی لیے ظہر کی نماز تھی مسجد قبلتین، جو آج جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہے ناظرین، مسجد قبلتین اس وقت مدینہ شریف سے باہر تھی، تو وہاں پر ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور پھر نماز کے دوران ہی حکم ہوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، کہ ناظرین فرمایا یہاں پر کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف سر اٹھانا، ہم ان قریب آپ کو وہیں پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہوگی۔ فرمایا کہ نماز کے دوران ہی اپنا رخ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، اور یوں ناظرین مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، ناظرین یہاں پر مسجد حرام کو یعنی خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا قبلہ پھر سے بنا دیا۔ تو یہ کچھ تاریخ تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا ناظرین جو ہم اس کی طرف چلتے ہیں، ہمارا یہ جو پروگرام ہے ناظرین، اس میں جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اس کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے، 84 اور 85 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اب یہاں پر ناظرین دیکھیں کہ جو کلمات ہیں وہ کتنے ہیں، پھر ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں گے۔ فا ایک کلمہ، لا تعجل دوسرا، علا تیسرا، ہم چوتھا، انما پانچواں، نعد چھٹا، لا ساتواں، عدا آٹھواں، یوم نواں، نحشر دسواں، المتقین گیارہواں، الا بارہواں، الرحمانی 13واں، وفدا 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات ہیں ناظرین و سامعین، اور ہم ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں گے، آپ اسے جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ فا ایک کلمہ، لا تعجل دوسرا، علا تیسرا، ہم چوتھا۔ اب ناظرین ہر کلمے کو علیحدہ بھی پڑھنا ہے اور ملا کر بھی پڑھنا ہے، تو فا لا تعجل دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، فلا تعجل، فلا تعجل، علا علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، علیہم، انما نعد، لا علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لہم۔ ناظرین و سامعین انما نعد لہم عدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو عدا پڑھیں گے، اور مجھے لگ رہا ہے ناظرین کہ یہ سبق ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 84 اور 85، 84 85۔ تو ناظرین ہمارا جو آج کا سبق ہوگا وہ آیت نمبر 86 ہوگا۔ مجھ سے بھی غلطی ہوئی اور اس وقت اسکرین پر بھی یہی آ رہا ہے، لیکن ہم پڑھیں گے آیت نمبر 86 اور انشاءاللہ 87۔ تو آئیے ناظرین اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا۔ تو یہاں پر واو ایک کلمہ، نسوق دوسرا، المجرمین تیسرا، الا چوتھا، جہنم پانچواں، وردا
چھٹا، لا ساتواں، یملکون آٹھواں، الشفاعت نواں، الا دسواں، من گیارہواں، اتخذا بارہواں، عندہ تیرہواں، الرحمن چودہواں، عہدہ پندرہواں۔ کل یہاں 15 کلمات موجود ہے، اسکرین پر نہیں بھی آ رہا ناظرین تو آپ توجہ ادھر رکھیں تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو کل 15 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَنَسُوقُ المجرمین، نسوق میں قاف پر پیش ہے، اس سے المجرمین میں کلام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، ہم پڑھیں گے وَنَسُوقُ المجرمین۔ اچھا واو پر ناظرین تشدید ہے تو وفدن جو ہمارے پچھلے سبق کا آخری کلمہ ہے وفدن، دال پر 2 زبر کی ترمیم ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، وفدن ونسوق۔ اور اگر انفرادیت کے ساتھ پڑھیں گے رکیں گے تو وفدا پڑھیں گے، پھر ونسوق سے علیحدہ پڑھیں گے۔ تو ناظرین نسوق میں قاف پر پیش سے المجرمین کلام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، مجرمین را کے نیچے زیر را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، ونسوق المجرمین الی جہنم وردن، الی جہنم وردن۔ یہاں وقف پڑھیں گے تو وردا پڑھیں گے، دال پر 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ لا یملکون ملا کر پڑھیں گے، لا یملکون الشفاعت، لا یملکون میں نون پر زبر ہے، اس سے الشفاعت کے شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، شین حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ، من میں نون کے نیچے زیر ہے، ناظرین ملا کر پڑھیں گے تو نون کے نیچے زیر ہوگا، اسے اتخذ کی تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، من اتخذ عند الرحمن، عند میں نون ساکن ہے، اس کے بعد دال حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، دال پر زبر اس سے الرحمانی کے را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، را حرف شمسیہ ہے تو یہاں را کی آواز ہوگی، لام کی آواز نہیں ادا ہوگی، میم کھڑا زبر ما اور میم الف زبر ما دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ عند الرحمن عہدن، یہاں وقف کریں گے تو عہدہ پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو آئیے ناظرین ہم آج کا جو سبق ہے وہ لکھیں گے اور اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ إلا من اتخذ عند الرحمن عہدہ۔ ناظرین و سامعین یہ آج کا سبق ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا المجرمین، دوسرا جہنم، تیسرا وردہ، چوتھا شفاعت، پانچواں من، چھٹا عندہ، ساتواں الرحمن، آٹھواں عہدہ۔ تو کل 8 اسماء ہیں۔ پہلا المجرمین،
اور دوسرا جہنما، تیسرا وردا، چوتھا الشفاعت، پانچواں من، چھٹا عندہ، ساتواں الرحمن، اور آٹھواں اہدا۔ ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ نسوق پہلا فعل، یملکون دوسرا، اتخذ تیسرا، کل 3 افعال ہیں۔ نمبر 1 نسوق، نمبر 2 یملکون، نمبر 3 اتخذ۔ اب آئیے ناظرین حروف کی جانب چلتے ہیں۔ پہلا حرف واو، دوسرا الا، تیسرا لا، چوتھا الا، کل 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 الا، نمبر 3 لا، نمبر 4 الا۔ آٹھ اسماء، 3 افعال، 4 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 15 کلمات ہو گئے۔ کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ مجرمین، مجرم کی جمع ہے، مجرم کہتے ہیں جرم کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور مجرمین اور مجرمون 2 جمع آتی ہیں، جرم کرنے والے بہت سے لوگ۔ تو مجرم ایک مجرم، مجرمین مجرمون بہت سے مجرم، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جائیے، مجرم عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جہنم کہتے ہیں وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وردا۔ وردا کا معنی کیا ہوگا ناظرین؟ وردا کا معنی ہوگا جو ہے وہ یعنی اس کا معنی وارد ہونا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے ہانکنا، یعنی جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا، یعنی جیسے جانوروں کو ہانکتے ہیں نا زبردستی یوں کر کے، تو اس کا مطلب یہاں پر ہانکنے کے ہے۔ ویسے ورود آپ جانتے ہیں کہ وردا وارد ہونا، تو یعنی کہیں سے آنا یا اترنا، اور یہاں پر ہانکنے کے معنی میں ہے۔ شفاعت، شفاعت کا معنی شفاعت ہی ہے، اور شفاعت کسے کہتے ہیں کہ کوئی بڑے منصب والے کے سامنے چھوٹے منصب والا کسی کے لیے سفارش کرے، اسے شفاعت کہتے ہیں۔ ناظرین دنیا میں غلط شفاعت تو اس کا وبال بھی ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ اچھی شفاعت کا اچھا اجر ہے، بری شفاعت کا، بری سفارش کا برا اجر ہے۔ آپ نے کسی اچھے بندے کے لیے سفارش کی جو حقدار ہے تو بہت اچھا اس کا ثواب ملے گا، آپ نے کسی نااہل بندے کے لیے سفارش کی تو اس کا وبال بھی آپ پر ہے۔ لیکن ناظرین قیامت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گاروں کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو اذن عطا فرمایا، پھر آپ کے صدقے سے پھر امت کے جو دیگر ناظرین نیک لوگ ہیں وہ بھی سفارش کریں گے۔ ایک طویل فہرست ہے، تو بہرحال یہ موجود ہے ناظرین اپنی جگہ، لیکن غیر مسلموں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے اگرچہ گناہ گار ہو تو شفاعت کا کانسیپٹ بالکل قرآن و حدیث میں موجود ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے من۔ ناظرین من جو ہے
یہاں پر اسم موصول کے معنی میں ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، یہ اپنے ما قبل ما بعد سے لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ یہ ذوی العقول انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو جس ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اندہ کا معنی ہے پاس، رحمان صفت مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عہدہ کا معنی عہد کرنا یا وعدہ، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ نسوق فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ ناظرین اس کا معنی ہوگا کہ ہم مجرموں کو ہانک کر لے جائیں گے، ہم مجرموں کو ہانک کر لے جائیں گے۔ اور یہ وردہ ہے نا، اس کا ایک معنی پیاس کے بھی ہے، تو پیاس کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، ہم مجرموں کو ہانک کر لے جائیں گے۔ تو نسوقو ہم ہانک کر لے جائیں گے، کن کو؟ المجرمین، مجرمین کو۔ یملکون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ مالک ہوتے ہیں یا وہ مالک ہوں گے، لیکن یہاں پر ناظرین لا ہے، نفی کا ہے، تو لا یملکون وہ مالک نہیں ہوتے یا وہ مالک نہیں ہوں گے، تو یہاں پر معنی کیا ہوگا کہ وہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین اتخذ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے بنا لیا یا اس نے لیا۔ آئیے چلتے ہیں، حروف کی یعنی واو کا معنی اور الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، لا کا معنی نہیں۔ الا ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، استثناء کے لیے آتا ہے، ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمیع افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے، اس کا معنی لیکن مگر ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ 8 اسماء، 3 افعال، 4 حروف، کل ملا کر 15 کلمات ہوئے۔ 15 کلمات میں ناظرین کل 4 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 مجرم، نمبر 2 جہنم، نمبر 3 شفاعت، نمبر 4 رحمان، نمبر 5 عہد، یعنی کل 5 کلمات ہیں۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ آپ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں، وہاں پر سبق لکھا ہوا ہے، تو آپ ناظرین میرے ساتھ مل کر اسے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، نون زبر نا، سین واو پیش سو، قاف لام پیش کل، و نسوق، میم جیم پیش مج، را زر ری، میم یا زر می، نون زبر نا، و نسوق المجرمین، حمزہ زر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، نون زبر نا، میم زبر ما، جہنما، واو را زر ور، دال 2 زبر دن، وردن، یہاں وقف پڑھیں گے تو وردا پڑھیں گے۔ لام الف زبر لا، یا میم زبر یم، لام زر لی، کاف واو پیش کو، نون شین زبر نش، شین زبر شا، فا الف زبر فا، عین زبر آ، تا زبر تا، لا یملکون الشفاعۃ، حمزہ لام زر ال، لام الف زبر لا، الا، میم زبر ما، نون تا زر نی، تا زبر تا، خا زبر خا، دال زبر دا، من اتخذ، عین نون زر عین، دال را زبر در، را حا زبر راح، میم الف زبر ما، نون زر نی، عند الرحمن، عین ہا زبر اہ، دال 2 زبر دن، اہدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو اہدا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونسوق المجرمین إلى جہنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن، من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا،
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ پر لفظ ترجمے کی جانب۔ لا یملکون، بلکہ ونسوق المجرمین سے کرتے ہیں، واو اور نسوق کو ہم ہانک کر لے جائیں گے، المجرمین مجرمین کو، الا طرف جہنم جہنم، وردا ہانک کر لے جانا یا پیاسا لے جانا۔ پھر اس کے بعد ہے لا یملکون، وہ مالک نہیں ہوں گے، شفاعت شفاعت کے، الا مگر، من جو یا جسے، اتخذ الا من اتخذ جس نے لیا، اندہ پاس، الرحمانی رحمان، عہدہ عہد۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم ترجمے کی جانب۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا۔ اور ہم مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں گے، وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جو رحمان سے عہد لے چکے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کی جانب۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور تفسیر جو ہے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 83 سے ناظرین 87 تک، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو آیت نمبر 83 میں کیا فرمایا کہ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر کے بھیجا جو انہیں برائیوں پر برانگیختہ کر رہے تھے۔ تو ناظرین، اس میں ہم نے ساری ڈیٹیل آپ کو ہم نے بتائی ہے۔ تو یہاں پر مقصود یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا کہ جو کافر ایمان نہیں لا رہے نا، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی قصور ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ بالکل جو ہے وہ رنج میں نہ آئیں، مغموم نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ شیطان ان کو بھڑکا رہے ہیں، شیاطین ان کو بھڑکا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر ناظرین 84 میں ہے کہ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، سو آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں، ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے عذاب کے متعلق جلدی نہ کریں، ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے ہیں، یعنی ان کی زندگی کے دنوں اور راتوں کو گن رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی سانسوں کو گن رہے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ہم ان کے ایک ایک عمل کو گن رہے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ جلدی نہ کریں، ہم ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہوں۔ یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بندہ ہے صوم و صلات کا پابند ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ کسی ایسے بندے کی جانب دیکھتا ہے کہ جو صوم و صلات کا پابند بھی نہیں، ہر کسی کا دل دکھانے سے بھی دریغ نہیں کرتا، مال ہڑپ کرنے سے دریغ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ خوشیوں میں بظاہر ہوتا ہے اور راحتوں میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں اچھے کام بھی کرتا ہوں، لیکن میں پھر بھی آزمائش میں رہتا ہوں۔ وہ برے کام کر رہا ہے، یعنی ہر گناہ کر رہا ہے، پھر بھی وہ راحت میں ہے۔ تو یہ ان کے لیے ڈھیل ہوتی ہے تاکہ وہ اور زیادہ راحتوں میں آئیں، اور زیادہ جو ہے وہ بظاہر خوشیوں میں آئیں، آسائشات ان کو اور زیادہ دی جاتی ہیں تاکہ ان کو یہ لگے کہ میں غلط ہوتا تو میری اللہ رب العالمین نے پکڑ فرمانی ہوتی نا، تو میں غلط نہیں ہوں، تو اللہ رب العالمین نے میری پکڑ نہیں فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا مقرب ہوں نا، اچھے کام کر رہا ہوں، تو وہ اور زیادہ برے کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی ڈھیل ہوتی ہے۔ نیک لوگ ہوتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے تاکہ وہ گناہوں کی طرف جا ہی نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کئی لوگ ہمیں بولتے ہوئے ملتے ہیں زمانے بھر کا پیسہ کھایا ہوا ہوتا ہے یا الٹے سیدھے جو کام ہے وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے پوچھے ہاں میں خانہ کعبہ کے اندر گیا تھا, میں برا ہوتا تو میں جاتا کیوں, میں مدینہ شریف میں اندر گیا تھا, سرکار کی بارگاہ میں سرکار نے اتنی مرتبہ مجھے بلایا تو میں اندر کیوں جاتا. یہ باتیں ناظرین یاد رکھیں اچھے یا برے ہونے پر دلیل نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی جا سکتا ہے, جو بھی حکمرانوں میں سے وہ بھی جا سکتے ہیں آرام سے, جس کے ان کے ساتھ علیہ سلے کے یہاں پر کسی کی زیادہ اگر جو ہے وہ دعا سلام ہے تو کہیں سے بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کے لیے یہ پیش کرنا کہ میں برا ہوتا تو یہ کیوں ہوتا, تو میں اچھا ہوں نا اس لیے, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ اسے یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ بھائی تو دیکھ, تو اپنے آپ کو سمجھنا ہی نہیں گناہ گار, تو اپنے آپ کو برا سمجھنا ہی نہیں, اچھا ہی سمجھنا تاکہ اور زیادہ ڈھیل ہو, اور زیادہ گناہ کرے اور تیری پھر ایک ہی مرتبہ پکڑ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہوتی ہے. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں, وہ آزمائشیں انہیں گناہوں سے دور کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہم انشاءاللہ مزید عرض کریں گے, لیکن ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب, قرآن سب کے لیے. یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے, دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدش تاملہ والا سے. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. ترجمہ: اور ہم مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں گے. لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح وال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ یہ مفتی صاحب سنائیے. پنجاب سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راولپنڈی سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ یہ ہیرا لاہور سے. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ لاہور سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون شفاعت لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی فیصل آباد سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ شوکارہ سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور رات کو 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.aryqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.